والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ ایک بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی مقام پر نکلا تو راستہ بھول گیا۔ یہ ایک فرضی حکایت ہے، سمجھانے کے لیے علماء نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے۔ تو ایک باغ کے قریب وہ پہنچا تو اس نے باغ کے جو مالک تھا اس سے سیب طلب کیا کہ مجھے بھوک لگی ہے اور میں راستہ بھٹک گیا ہوں۔ یہ نہیں بتایا کہ میں بادشاہ ہوں، بس اس نے ایک سیب طلب کیا۔ تو جو مالی تھا یا مالک تھا اس نے بادشاہ کو سیب دیا۔ بادشاہ نے اس کو چکھا، کھایا، اس کو بہت لطف آیا، بہت میٹھا اور بہت لذیذ وہ سیب تھا۔ اس کے دل میں یہ فوراً خیال آیا، اس نے ارادہ کیا کہ میں اس باغ کو اپنے قبضے میں لے لوں گا اور اس کے بدلے اس کو کچھ اور چیز دے دوں گا۔ اس نے دوبارہ اس مالی سے یہ کہا، مالک سے، کہ جاؤ ایک سیب اور لے آؤ۔ وہ سیب لے کر آیا تو اب بادشاہ نے چکھا تو وہ سیب کھٹا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا ہے، کہ تم کسی اور درخت سے لے کر آئے ہو یا کسی اور جگہ سے لے کر آ گئے؟ تو اس نے کہا ایسا نہیں ہے، جس درخت سے پہلے لے کر آیا تھا، جس جگہ سے پہلے لے کر آیا تھا اسی جگہ سے یہ سیب لے کر آیا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسی درخت کا، اسی جگہ کا سیب جو ہے وہ ایک دفعہ لے کر آیا ہو تو انتہائی میٹھا لذیذ اور یہ دوسری دفعہ کھٹا؟ تو اس شخص نے بڑی دانائی والی بات کہی، کہا کہ لگتا ہے ہمارے بادشاہ کی نیت کے اندر کوئی فساد آیا ہے، نیت میں فساد آیا ہے، اس وجہ سے اس طرح کا یہ معاملہ ہوا ہے۔ بادشاہ نے فوراً دل میں نیت کر لی کہ جو میں نے فاسد ارادہ کیا تھا، برا ارادہ کیا تھا، میں اس کا باغ ضبط کر لوں گا۔ اس نے فوراً نیت کی کہ اب میں اس کا باغ ضبط نہیں کروں گا، بلکہ اس کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے، بھلائی کرتے ہوئے اس کو اور کچھ دوں گا، باغ بھی اس کے پاس رہے، میری طرف سے بھی اس کو انعام ملے۔ اس نے کہا چلو ایک سیب اور لے کر آ جاؤ۔ وہ گیا اور اسی جگہ سے دوسرا سیب لے کر آیا تو وہ سیب دوبارہ پہلے کی طرح لذیذ تھا۔ تو اس نے پھر بتایا کہ بادشاہ کی نیت کے اندر کوئی اچھائی آئی ہے، اس وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے۔ علماء اس مقام پر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی نیت کے اعتبار سے اس کی اولاد تک کو فائدہ دیتا ہے، اس کی اچھائی کی وجہ سے اولاد کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ اس بادشاہ کی نیت خراب ہوئی تو اس کا اثر اس کی رعایا تک پہنچا، اس کا جو ملک تھا اس میں اس کا فساد پہنچا، اس کی خرابی پہنچی۔ اگر اس کی نیت اچھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ جو اموی خلیفہ گزرے ہیں ان میں سے جو ولید اور سلیمان گزرے، تو ان کی طبیعت کے اندر مختلف، دونوں کی طبیعتیں مختلف تھی۔ جو ولید تھا اس کو یہ شوق تھا کہ عمارتیں بنوائے، مختلف قسم کی تعمیرات کروائے۔ تو اس کے زمانے کے اندر جو اس کی رعایا تھی اس میں یہی گفتگو ہوتی تھی، فلاں جگہ فلاں تعمیر، فلاں سڑک، تو فلاں عمارت، تو فلاں سرائے، فلاں ہاسپٹل بنا، یوں ہوا یوں ہوا۔ لوگ اسی چیز کے اوپر گفتگو کرتے تھے جس کا اس کو شوق تھا۔ اس کے بعد جب سلیمان آیا تو اس کا جو شوق تھا وہ کھانے پینے کا تھا، کھاتا پیتا بہت تھا، اسی کی بات، اسی کی گفتگو۔ تو اس کی رعایا کے اندر بھی یہی چیز تھی۔ پھر اس کے بعد سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ یہ خلیفہ بنے۔
2.5 سال تقریباً آپ کی خلافت رہی، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے تھے، مقبول بندے تھے۔ عبادت کرنا، قرآن پڑھنا، راتوں کو نفل پڑھنا، یہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا معمول تھا۔ تو اب ان کی رعایا کے اندر جب دو لوگ بھی بیٹھتے تو آپس میں قرآن کی باتیں کر رہے ہوتے تھے، عبادت کی باتیں کر رہے ہوتے تھے، تو یہ اثر بادشاہ کا رعایا تک پہنچتا ہے، اور جو حاکم ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے کسی بھی جگہ پر ہو، اپنے گھر کا بڑا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اثر جو ہے وہ اس کی اولاد کے اندر عطا فرماتا ہے، وہ کیسا بھی ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے سورۃ الکہف کے اندر حضرت سیدنا خضر علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ بیان کیا، واقعہ بیان کیا، جس میں 3 طرح کے واقعات پیش آئے۔ پہلا، حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام جس کشتی میں بیٹھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو آپ نے اس کا تختہ نکال دیا تھا۔ پھر جب دوسرا واقعہ ہوا تو ایک بچے کو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قتل کر دیا۔ تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ جس بستی میں یہ دونوں حضرات گئے تھے، وہاں مہمان نوازی طلب کی، کھانا وغیرہ طلب کیا، تو انہوں نے نہیں دیا، مہمان نوازی نہیں کی۔ لیکن جب دونوں اس بستی سے باہر نکلنے کا ارادہ کرنے لگے تو وہاں ایک دیوار گر رہی تھی۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے اپنے ہاتھ کے ذریعے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں موقع پر سوال کیا تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں باتوں کی وضاحت کی تھی۔ تیسری بات کی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ آپ چاہتے تو اس دیوار کو سیدھا کرنے پر ان سے اجرت لے لیتے، یعنی انہوں نے ہماری مہمان نوازی کرنے سے منع کیا، تو آپ چاہتے ان سے اجرت لے لیتے، اجرت لے کر اس دیوار کو سیدھا کرتے، آپ نے بغیر اجرت کے اس کو سیدھا کر دیا۔ تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تیسرے معاملے کی جو وضاحت کی وہ یہ تھی کہ یہ جو دیوار تھی یہ 2 یتیم بچوں کی تھی، دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کے جو والد تھے وہ انتہائی نیک شخص تھے، پرہیزگار شخص تھے، وَتَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، یعنی اس دیوار کے نیچے خزانہ موجود تھا۔ یہ بچے چھوٹے تھے، اگر یہ دیوار گر جاتی وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا اور لوگ اس کے اوپر قبضہ کر لیتے، لوگ چھین کے لے جاتے، ابھی چھوٹے ہیں یہ، اور ان کا والد جو ہے وہ نیک شخص ہے، اس کی نیکی کا صلہ اس کی اولاد کو یہ ملا کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی دیوار کو سیدھا کر دیا، وہ بچے لٹنے سے بچ گئے۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ جو ان کا والد تھا وہ 7ویں نسل کے اندر تھا، یعنی دادا کا دادا، اس کا بھی دادا اور اس کا والد 7ویں نسل میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی صلاح کی وجہ سے، اس کی نیکی کی وجہ سے اس کی 7 نسلوں کو بھی اس کا صلہ عطا فرمایا۔ تو جب بندہ اچھی نیت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، اچھے کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اولاد کو بھی اس کی بھلائی عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو میت ہوتی ہے، ان المیت یعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ میت کو اس کے گھر والوں کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، میت کو اس کے گھر والوں کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ اس کی وضاحت ہے کہ ایسا مطلق نہیں ہے کہ کوئی روئے تو جو اس کی میت کے اوپر عذاب دیا جائے، اس کی وضاحت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کا وصال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی یہ نزع کی حالت میں تھے، آخری سانسیں لے رہے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں میں ان کو لیا، ان کو چوما اور ان کو سونگھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو حضرت
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ یعنی آپ تو ہمیں رونے سے منع فرماتے ہیں، نوحہ کرنے سے منع فرماتے ہیں، تو آپ رو رہے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے جو اپنے بندوں کے دل میں پیدا کرتا ہے، یعنی یہ رونا رحمت کا رونا ہے۔ تو وہ جو رونا ہے جس کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے وہ نوحے کی وجہ سے، چیخ کر چلا کر رونا، میت کی ایسی خوبیاں بیان کرنا جو اس کے اندر تھی نہیں، چیخ چلا کر اس کی خوبیاں بیان کرنا کہ ایسا پرہیزگار تھا، ایسا نیک تھا، اتنا قرآن پڑھتا تھا، اتنی لوگوں کی مدد کرتا تھا، حالانکہ جو ہے وہ نماز پڑھتا ہی نہیں تھا، قرآن کبھی اس نے دیکھ کر نہیں پڑھا، لیکن اس کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ یوں کرتا تھا۔ اس پر بھی عذاب اس وقت دیا جاتا ہے کہ جب اس کے خاندان کے اندر یہ رواج ہو کہ مرنے کے اوپر اس طرح کیا جاتا ہے اور وہ منع نہ کرے، اسے پتا ہو کہ میرے مرنے کے بعد اس طرح کا معاملہ میرے ساتھ بھی کیا جائے گا، پھر وہ منع نہ کرے، روکے نہ، منع کر کے جائے نہ کہ میری میت پر اس طرح نہ کرنا، تو پھر اس کو عذاب ہوتا ہے۔ اور اگر اس نے حکم دیا ہے، آرڈر کیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس طرح کرنا، تو اب اس کو عذاب دیا جاتا ہے، ورنہ اس کو عذاب نہیں دیا جاتا۔ تو بندے پر اپنی اصلاح اور اپنے بچوں کی، اپنی آل اولاد کی اصلاح یہ ضروری ہے۔ اگر وہ نیک کام کرے، اچھے کام کرے کہ جس سے اس کی اولاد کی تربیت اچھی ہو رہی ہے، بچے اس کو دیکھ کر سیکھ رہے ہیں، اس کے خاندان کے اندر اچھی چیزیں رائج ہو رہی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ اس کو مرنے کے بعد بھی عطا فرماتا ہے۔ اور اگر وہ برے کام کرتا ہے، خراب کام کرتا ہے، تو اس کی جو وعید ہے اور اس کے اوپر جو خرابیاں ہیں وہ اس کو مرنے کے بعد بھی ملتی رہتی ہیں۔ مشہور حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ابن آدم کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، سوائے تین عمل کے۔ ایک کوئی اس نے ایسا عمل کیا کہ جو لوگوں کو نفع دے رہا ہے، صدقہ جاریہ اس نے کر دیا۔ دوسرا، اس نے علم کی کوئی ایسی بات پھیلائی کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تیسری بات، من ولد صالح یدعو لہ، اس نے نیک اولاد چھوڑی ہے جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ تو اگر ہم اچھے اعمال کریں گے، اچھے کام کریں گے، تو اس کا فائدہ ہماری اپنی ذات کو تو ہوگا، اور اس سے تربیت حاصل کر کے ہماری اولاد بھی وہ نیک کام کرے گی، تو مرنے کے بعد بھی ہمیں اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ تو سال 2020 ختم ہوا، نیا سال یعنی عیسوی نیا سال یہ شروع ہوا، تو بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس میں مبارکباد دینا کیسا ہے؟ کیا نیا سال جو عیسوی ہے یہ شروع ہو تو کیا اس پر مبارکباد دے سکتے ہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ مبارک کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں اس کے اندر برکت دے۔ جب شادی ہے، عید کا موقع آیا تو عید مبارک کہنا، شادی مبارک کہنا، بچے کی ولادت پر مبارک کہنا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کے اندر برکت دے یا برکت دی گئی۔ تو اگر کوئی نئے سال کی، جیسے آپس میں مسلمان ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، تو اگر یہی نیت ہے، اسی وجہ سے دیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ برکت کی دعا تو آپ کسی بھی دن دے سکتے ہیں، کسی بھی مہینے کے لیے دے سکتے ہیں، کسی بھی سال کے لیے دے سکتے ہیں۔ یعنی یہ مسلمانوں میں عام ہے، یہ صرف کفار کا طریقہ کار نہیں ہے، اور نہ ہی عیسوی سال یہ کفار کا سال ہے۔ عیسوی سن بھی ہمارا ہی ہے، ہجری سن بھی ہمارا ہی ہے، لیکن بہرحال برکت کی دعا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ اس سال کو آپ کے لیے مبارک کرے، اس کے اندر برکت آپ کو عطا فرمائے۔ لیکن برکت ملے کیسے، حاصل کیسے ہو؟ یعنی سال کی ابتدا ہوئی، عیسوی سال کی، اور ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ جس سے لوگوں کو اذیت پہنچ رہی ہے، جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کیا یعنی کیا اس وجہ سے لوگ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نئے سال کے اندر برکت عطا کرے گا؟ یعنی عبرت حاصل کرنے کی بجائے کہ 2020 جو ہے وہ ہمارا کیسا گزرا، کس قدر پریشانیاں، کس قدر آزمائشیں اس سال کے اندر آئیں، تو اس سال کے جانے پر لوگوں نے خوشیاں منائی، یا نیا سال آنے پر جو ہے وہ خوشیاں منائی، تو یہ کیا ہم کرتے ہیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کریں؟ تو جب یہ عمل ہمارے یہاں کیے جائیں گے تو نہ ہمیں برکت ملے گی، نہ ہماری آنے والی نسلوں کو برکت ملے گی۔ اور جو لوگ یہ رائج کرتے چلے جاتے ہیں، ان کی اولاد کے اندر
اگر یہ چیز رائج ہوتی گئی تو ہو سکتا ہے کہ اس بنیاد پر قبر میں ان کو بھی عذاب دیا جائے، یعنی مرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ ان کے لیے جاری رہے۔ تو اس سے بچنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ کام وہ کریں کہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ حدیث پاک میں فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا یہ سب سے بہتر شخص ہے، لیکن ہم دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی بجائے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو سال 2021 کی ابتدا میں اللہ نے ہمیں ایک برکت یہ عطا فرمائی ہے۔ نیک شگون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، اچھا فال اچھا شگون لیا کرتے تھے، بد شگونی سے بچتے تھے۔ تو سال کا پہلا دن جمعے کا دن ہے، برکت والا دن ہے۔ تو اس جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیت کریں اور دعا کریں کہ یہ پورا سال انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے بچیں گے، نیکیاں کریں گے، اور ساتھ ہی یہ نیت کریں، یہ نہیں کہ 2022 کے اندر جا کے دوبارہ گناہ شروع کر دیں یا وہاں جا کے نیکیاں چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے جب بندہ نیکی کی نیت کرتا ہے کہ اس سال اچھی نیت کے ساتھ گزاریں گے، عبادت کے ساتھ گزاریں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ساری زندگی ہمیں اچھائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نیک اعمال خود بھی کرنے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کا حکم دینے اور ان کی تربیت اپنے عمل کے ذریعے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔